ہے اس کو پار کرنا بڑا مشکل کام ہے، کانٹے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے اعلیٰ باڑ جو سرحد کی حفاظت کرتی ہے وہ بیری ہے۔ تو بیری سمبل تھا اس حد کی جہاں انسانیت کا دور ختم ہو گیا، جہاں تنہا خدائی ہے، اور یہ عرش کا معنی یہ بھی ہے، وہ مقام جہاں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام تک رسائی ہوئی ہے۔ یہ پیغام بھی معراج میں ہے، اگر آپ اس کو مانوی سمجھیں، روحانی سمجھیں، ورنہ کچھ بھی نہیں، ورنہ تماشا ہے۔ وہ تماشا جس کو دنیا میں کوئی معقول آدمی کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اگر روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے بھی آپ خدا تک جانا تو درکنار کائنات کا سفر شروع کریں تو روشنی کی رفتار سے تیز تو کہتے ہیں کہ جسم چل ہی نہیں سکتا۔ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے سفر کریں تو 20 ارب سال حرکت کرتے رہیں تب بھی اس کائنات کے کناروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ابھی اور بھی بہت سی کائنات ہیں۔ تو کیسا لغو تصور ہے جو خدا کی تخلیق کے سے متصادم، خدا نے جس رنگ میں کائنات پیدا فرمائی ہے اس سے ٹکرا رہا ہے۔ اور پھر ہے بھی بڑا تمسخر آمیز کہ گھوڑا جس کے پر تھے، اب پر تو ہوا سے چلتے ہیں، جن کو کثیف چیز اس کو دھکیلتے ہیں، وہ پر کس چیز پہ چل رہے تھے جب ہوا سے اوپر نکلے، اور ریڈیشن کے خلاف اس میں کیا طاقت تھی؟ بچگانہ سوچیں ہیں، صرف کہانیاں ہیں، لیکن اگر آپ ایک احمدی کی نظر سے جو مسیح موعود علیہ السلام کی فیض سے ہم نے پائی ہے، مہدی اس لیے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ اللہ سے ہدایت پا کر اس نے قرآن کی روشنی اثر نو ہمیں عطا کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ در حقیقت کوئی مادی سفر نہیں تھا، ایک روحانی سفر تھا جس کے اندر عظیم الشان پیغامات تھے۔ مثلاً اسی معراج کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو رستے میں ایک بڑھیا ملی، اس بڑھیا نے 3 کٹورے اٹھائے ہوئے تھے، ایک کٹورے میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو بھی رد فرما دیا، پانی کو بھی رد فرما دیا، دودھ لیا اور پی لیا۔ جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا اے رسول اللہ، آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے، یہی آپ کا مقام ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اور فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ دنیا تھی جو آپ کا امتحان لے رہی تھی، بڑھیا دنیا تھی، تو کیا اس وقت صحابہ سمیت سارے کفار تمام منطقے زمین کے سمٹ کر ایک بڑھیا بن کر اوپر چڑھے ہوئے تھے کہیں؟ لازماً ماننا پڑے گا کہ تمثیلات ہیں، ان کی تعبیر کرنی ہوگی۔ اگر جسمانی کھیل بناؤ گے تو محض لغو کہانیاں ہیں جن کے معنی کچھ نہیں بن سکتے۔ روحانی معنی سمجھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا، اس سے پہلے آپ کا تصور بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مراد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں روحانی معنی ہے، تصویری زبان ہے۔ تصویری زبان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانی زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اکیلا پانی کافی نہیں ہے۔ حیات تو ہے، لیکن تنہا پانی پر حیات مبنی نہیں ہے، توانائی بھی چاہیے۔ شراب میں توانائی تو ہے، لیکن ایسی توانائی ہے جو جسم کی توانائی کھا جاتی ہے، اور خون ہی کو جسم کے کناروں پر پھینک کر اس کا میٹابولزم تیز کر کے ایک توانائی بخشتی ہے۔ اور شراب پر بھی کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تبھی شرابیوں کو کباب کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنا گوشت گھل رہا ہوتا ہے اس لیے دوسرا گوشت کھانا پڑتا ہے۔ ایک دودھ ہے اور صرف ایک دودھ ہے جس کو آج تک کامل غذا سمجھا گیا، قرار دیا گیا۔ ہر تحقیق نے اس کو ثابت کیا، کوئی انسانی تحقیق اس کے خلاف فیصلہ نہ دے سکی۔
صرف دودھ ہے، مکمل غذا۔ ایک شخص جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے 2 سال 2.5 سال تک کون سی روٹی کھاتا ہے؟ صرف دودھ پیتا ہے، اور دودھ سے اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کا دماغ بھی بڑھ رہا ہے، اس کے جلد بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ناخن بن رہے ہیں، اس کے بال بن رہے ہیں، اس کا ہر عضو بن رہا ہے، اور بہترین صحت، اتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ جو دودھ پر پلتا ہے، اس میں کوئی کثافت نہیں، کوئی میل نہیں، کامل غذا ہے۔ اس لیے شریعت کو کامل کیا آپ نے، یہ تعریف کی جاتی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے جس پر ہر تعلیم ختم ہو گئی، اس سے بہتر تعلیم آ نہیں سکتی، اور معراج نے ہمیں بتایا۔ تمام انبیاء پیچھے رہ گئے، سب محمد رسول اللہ سے ادنا تھے، آپ ان سے اوپر نکل گئے، یہ معراج نے ہمیں بتایا۔ تمام مخلوق میں آپ افضل، فرشتوں میں سے فرشتوں کا سردار پیچھے رہ گیا، یہ معراج نے ہمیں بتایا۔ تو یہ معنی ہیں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باقی تو صرف قصے کہانیاں ہیں اور اسلام کی تعریف نہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں۔ شکریہ۔ اب میں شوکت احمد ناصر صاحب نیوہم سے جو تشریف لائیں، ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ یہ حضور آخری سوال ہے۔ اچھا، مگر خاتم السوالات نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے، بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں جب میں طالب علم تھا، وہاں ہمارے استاد نے، جو عربی کے استاد تھے، مسٹر ہاپکنز تھے ان کا نام تھا، انہوں نے ایک عبارت یہ لکھوا دی کہ فلاں خلیفہ بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ میں نے عمدن اس کا ترجمہ کیا، کانا خاتم الخلفاء من خلفاء بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا خاتم الخلفاء تھا۔ انہوں نے سرخ لکیر پھیر دی، غلط۔ میں عرب دوستوں کے پاس گیا بھولا بن کر، میں نے کہا اچھا پروفیسر لگا، اس کو عربی نہیں آتی؟ انہوں نے کہا نہیں عربی کو نہیں آتی، اور چوٹی کا ماہر ہے۔ میں کہا یہ دیکھو، میں نے ترجمہ کیا ہے، خاتم الخلفاء تھا وہ بنی امیہ کا خلیفہ جو زمانی لحاظ سے آخری تھا، وہ خاتم الخلفاء۔ عربوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے وہ، تم غلط کہتے ہو، تمہیں نہیں عربی آتی۔ میں نے کہا پھر کیا آپ کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی نہیں آتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آخری کے معنوں میں خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جب میں نے کر دیا تو میں غلط ہو گیا، اگر میں غلط ہوں تو پھر خدا بھی غلط ہو گیا۔ پھر ان کو بات سمجھ آئی، خاتم اعزاز کے لیے ہے، خاتم زمانی لحاظ سے آخری کے معنوں میں نہیں ہے، ورنہ اس کی کچھ بھی معنی نہیں رہتے۔ اچھا آپ بتائیے، اس لیے آپ آخری تو ہیں، خاتم کیا کہنے چاہیے، خاتم السائلین نہیں ہے۔ حضور بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہے جی، اور وہ احمدی ہو جاتا ہے، اور اس کے والدین سمجھانے کے باوجود احمدیت قبول نہیں کرتے، ٹھیک، اس بات سے خوف زدہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، حضور کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ دیکھیں جہاں تک جہنم کا تعلق ہے، ہم اصولی فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کسی کو رد کرنا خدا کے نزدیک ناراضگی کا موجب ہے، لیکن فرداً یہ فتویٰ دینے کا کسی کا حق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے علاوہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ان کے علاوہ وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، ان کے علاوہ وہ لوگ جو دیگر کتب پر ایمان لانے والے ہیں، اگر وہ اللہ پر، یوم آخرت